دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسرائیل کے ظلم کو کیوں نہیں روک سکتی؟ آپ کو معلوم ہے ایک صحافی تھے، انہوں نے کیا کیا، اسرائیل کا جو صدر تھا اس سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تمہاری ریاست کو جو ہے وہ مسلمان تباہ کر دیں گے۔ پتہ ہے اس صدر نے کیا جواب دیا؟ صدر نے یہ جواب دیا کہ ان مسلمانوں کو پہلے آنے دو پھر ہم سوچیں گے۔ افسوس نہیں ہوتا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جن مسلمانوں کا ذکر موجود ہے کہ یہ مسلمان جو ہے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، ہم ان مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں بن سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے قریب دشمن تمہیں تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوانوں پر دعوت دی جاتی ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کیا ان کو مارے، ان کو پیٹے، ان کو قتل کرے، ان پر بمباریاں کرے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ فرمائے نہیں، مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی، لیکن وہ مسلمان سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تنکے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنکے، جہاں پر سیلاب جائے گا، جس رخ پر سیلاب جائے گا وہ تنکے وہیں پر جائیں گے۔ اب تنکوں کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ سیلاب کی ہوتی ہے۔ حضور نے ہماری مشابہت کس طرح کی ہے کہ ہم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہوں گے۔ اب صحابہ حیران، صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ مسلمانوں کی یہ حالت ایسی کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا اس سے دو وجہ سے۔ پہلی، دنیا کی محبت ان کے اندر غالب آ جائے گی۔ دنیا، مال، دولت، جائیداد، گاڑیاں، ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے گی۔ جب دلوں میں آ جائے گی پھر وہ موت سے ڈرنے لگیں گے۔ دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گیا ہے۔ آؤ ایک تنظیم بنائیں، آؤ امت مسلمہ کو پہلے اکٹھا کریں، پھر جہاد کا اعلان کریں، پھر جا کر ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔